کشمیر کی سیاست میں اپنا نام رکھنے والے فارمر لیجسلیٹر ہمارے ساتھ عثمان مجید صاحب. عثمان صاحب، آپ نے جو بگل بجایا تھا، الطاف صاحب کو آپ نے مشورہ دیا کہ کسی نہ کسی پارٹی کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے، کیا اس میں آپ کامیاب ہو گئے؟ ہاں، ظاہر سی بات ہے، الیکشن ایسا ہی ہوتا ہے کہ پرمنٹیشنز بنتے ہیں، کمبینیشنز بنتے ہیں، الائنسز بنتے ہیں، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ الیکشن جیت جائے. اور ہم خیال پارٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ جیسے PAGD کی طرح تھا کہ ایسا کوئی ناجائز وہ گٹھ بندھن تھا جو آخر میں ٹوٹ گیا، تو اس لیے اس میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو اب کیا لگتا ہے، چونکہ یو آر موونگ اراؤنڈ، یو آر فرام بانڈی پورہ، یو نو دی پلس آف پیپل ان بارامولہ، یو نو دی پلس آف پیپل ان ساؤتھ کشمیر، what do you think, whose battle it's going to be? I'm sure we are going to win. It will be our victory, which I can see, because I can feel people are so happy to vote for the apni party, and you will see the results in our favor very soon. Tell me what is in apni party leaders that you are attracting more and more people? Because the politics of apni party is based on truth. It's not based on the tamasha dramas which we have seen from the traditional parties for the last 7 decades. They have changed the goalpost every time. So people are fed up with that politics and they want to change. The change is in front of them, and we will certainly work for the benefit of the people. A team, B team, C team, which is the real team? I think it's immaterial to say. I don't think people are going to give some heed to it, because all the political parties, those who blame us we are B team, C team, have remained the B team or C team of any those who are at the national level, those who ruled the union capital. So it's not new. I don't think people are going to come under the influence of this jumla that this is B team, C team. People want to see, people want to know who is having a pro agenda for the people. People want to know really who's going to work for us. I'm sure we are with a very good manifesto agenda, and we'll work on that agenda. And after this election, you will see apni party is going to form his own government also. آپ نے جب آپ کا وجود عمل میں لایا گیا، ظاہر سی بات ہے آپ نے ایک پہل کی تھی، زمینوں کی حفاظت، نوکریوں کی حفاظت، اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی. کیا وہ موقف آج بھی آپ کے ذہنوں میں گونجتا ہے؟ تبھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کروشل ٹائم ہے کہ MP وہ بننا چاہیے جو وہاں جموں کشمیر کی ترجمانی کرے، جو وہاں پارلیمنٹ میں جا کے بات کرے، نہ کہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کو آگے بڑھائے. کیونکہ 7 دہائیوں سے ہم نے دیکھا، ہم نے MP بنائے، وہ صرف اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کو لے کے گئے، جس کا سزا ہمیں ملتا رہا. آج حال ہمارا ہے کہ ہمارے پاس اسٹیٹ بھی نہیں ہے، ہمارا 370 گیا، 35 سے گیا. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس بار ہم اپنے پارٹی کو چانس دیجیے اور پوری ترجمانی پارلیمنٹ میں کریں گے. ڈٹ کے لوگوں کی بات کریں گے، اپنے بات کریں گے اور اسٹیٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور کچھ چیزیں جو ہمیں اس وقت چاہیے، جو وقت کی ضرورت ہے، جو لوگوں کو تکلیف ہے، اس کو دور کرنے کے لیے صرف اپنی پارٹی پہل کر سکتی ہے. ایک آخری سوال، اشرف میر سینٹرل کشمیر سے آپ کا نمائندہ، کیا جیتے گا؟ اسی لیے تو ہم جنگ میں نکلے. ہمیں جنگ میں تھوڑی نکلتا ہے ہارنے کے لیے، جنگ لڑی جاتے ہیں جیتنے کے لیے، اور ہم جیت جائیں گے. ظفر اقبال مناس 100%، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. سجاد لون صاحب، ابھی وہاں جب ٹیمپو بلڈ ہوگا پھر بتائیں گے کیا ہوگا. ابھی تو وہاں ٹیمپو بلڈ ہوا نہیں، 2 جگہوں پہ تو ٹیمپو بلڈ ہوا ہے. الیکشن کا ماحول یہاں پوری طرح دکھ رہا ہے. وہاں جب فارم بھریں گے ہم دیکھیں گے ہم کہاں. ایک آخری سوال، کوئی خاص مشورہ اس فریم میں سجاد لون کو دل سے بتائے گا؟ دیکھیے، ان کو تو کام کرنا پڑے گا، لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، تب جیت جائیں گے. عثمان مجید، دی فارمر لیجسلیٹر، ظاہر سی بات ہے ان کی میسیج میں کلیئرٹی ہے. بجبیڑا حلقہ انتخاب کا ایک چھوٹا سا ہیملٹ ہے ویری، جہاں پہ ہم نے ان کو یہ انٹرویو چھوٹی سی کنورسیشن کی. مجھے دیجیے عباس کے ساتھ اجازت. خدا حافظ.